کہ متقی کی جو صفات ہیں ان صفات میں ایک بڑی اہم صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ اندیکھی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے اطلاع دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ یہ غیبیات ہمارے ایمان کو بچاتی ہیں۔ جو ظاہری چیزیں ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم انہیں تو مان لیتے ہیں، مگر جو چیزیں نظر نہیں آتی تو کیا عقل اس کو تسلیم نہ کرے اور میں کہوں میں نہیں مانتا، تو یہ عقل کا درست فیصلہ ہے؟ بڑا غلط فیصلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہی ابھی جو 19 میں کووڈ آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ایک وائرس ہے جو کہ پھیل گیا دنیا میں اور لوگوں کو بیمار کر رہا ہے اور لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ایک وبا ہے۔ لیکن وہ وائرس کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اس کو مانا گیا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیز، ہوا ہے، ہم ہوا سونگھتے ہیں، ہوا پیٹ میں جاتے بھی ہے، باہر بھی نکالتے ہیں، اس کو کسی نے دیکھا تو ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح روح کی بات قرآن مجید نے کی ہے، روح کو بھی ہم مانتے ہیں۔ روح ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر کوئی عقل مند انسان یہ کہے جی چونکہ مجھے نظر نہیں آتے، میں نہیں سمجھتا کہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو، چاہے وہ جن ہوں یا فرشتے ہوں، میں نہیں مانتا ان کو۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ آنکھوں کو نظر نہیں آتا وہ کچھ۔ جو نظر آئے گا میں اس کو مانوں گا، جو نہیں آئے گا اس کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی لاجک ہے ایسے لوگوں کی جو بہت سے حقائق جو کہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، جن کو وہ ٹچ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کا رسول بتا دے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ غیب کی جتنی بھی باتیں دین نے بتائی ہیں ان پر بھرپور ایمان ہونا چاہیے، ان کی تصدیق کرے انسان، ان کو مانے۔ اگر غیب پر ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر سکتے ہیں کہ میں نے چونکہ اللہ کو نہیں دیکھا، میں نہیں مانتا کہ اللہ ہے۔ آج جو الحاد ہے اس کے جو پریچرز ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، بنیادی باتیں تو ان کی یہی ہیں کہ عقل نہیں مانتی۔ تو بہرحال یہ میری مختصر سی بات پچھلے ہفتے بھی تھی، اب پھر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی اترتی تھی، آپ کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ رسول جب بھی بات کرتا ہے کبھی خواہش نفس کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے، تب وہ بولتا ہے، تب وہ کچھ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کے بارے میں اگر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لوگ ہیں نا احادیث کا بھی انکار کرنے کے لیے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے غلطی کی ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے وہ بات جو اللہ کے رسول نے کی تھی وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے بدل گئی ہو۔ کئی ایسے شکوک اور شبہات کا لوگ اظہار کر دیتے ہیں کہ جس سے دین کا معاملہ جو اتھینٹسٹی کا ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، یا وہ لوگوں کی نظروں میں کمزور کر دیتے ہیں۔ صرف یہ بات سوچنے کی ہے کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ کسی شے کو مانوں کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ میں ریسرچ کروں گا، ریسرچ کر کے اس چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع ہوں گے میں ان ذرائع تک پہنچوں گا کہ بھئی یہ بات کس نے کہی، فلاں نے، میں اس کے پاس جاؤں، اس کو دیکھوں کہ وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے، کیا اس کا یہ فیلڈ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔
پھر اس کے بعد اگر وہ اس فیلڈ کا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کس سے لیا ہے، میں اس سے پوچھوں۔ تو اس طرح پوچھتے پوچھتے انسان 2-3 بندوں سے جو واسطے ہوتے ہیں، جس کو سند کہتے ہیں حدیث کی، وہ سند جو ہے وہ جب پوچھتے پوچھتے انسان 2-3 واسطوں کے بعد اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے، تو اس کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر جگہ ایکوریسی ہے، ہر بندہ اتھینٹک ہے، ہر بندہ دیندار ہے، سچ بولتا ہے، اور اس کا ریکارڈ ہے، اس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے جو بات کرتا ہے، اور اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار، یا چلے اس کے استاد اور اس کے شاگرد، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ اب جو فوت شدہ ہیں میں ان کے بارے میں تو نہیں جانتا نا، یعنی میرے پردادا کی اگر خبر میرے پاس ہو تو میں اس کی بنیاد کیا بناؤں گا کہ مجھے دادا جان نے بتایا؟ میں تو یہ کہوں گا نا کہ میرے والد نے مجھے بتایا، اس لیے کہ دادا زندہ ہی نہیں ہے، پھر میرے والد کو دادا نے بتایا، اور دادا نے پھر پردادا سے بات سنی، اور وہ ہم تک پہنچی، اور لکھی ہوئی پہنچی یا کہی ہوئی پہنچ گئی۔ اب اس معاملے میں ضرور اس کو نوٹ کیا گیا ہے، محدثین کرام نے ہر حدیث کی اتھینٹسٹی کے لیے ایک ایک فرد کو چھانٹا، اس کو پرکھا، اور اس کی سچائی، اس کا صدق، اس کی امانت، اس کا عدل، یہ سب کچھ دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اوکے کیا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اور یہ بندہ معمولی سی بات اگر کرتا ہے، اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آج تو ہمارے ہاں عدالت ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے کہ انصاف کی بات ہم کریں، انصاف کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ سود لینا دینا جائز ہے، تو میں آپ کو گول مول کر کے کہوں کہ لینا تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جوز کا کام تھا، ہاں دیا جا سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے دیا جا سکتا ہے؟ یہ انصاف ہے جو میں دین کی بات لوگوں میں اس طرح چھوڑ دوں؟ میں تو منصف نہیں ہوں، میں تو بددیانت ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جوز پر اس لیے بھی لعنت کی کہ وہ سود لیتے تھے۔ اور ایک اور آیت میں جو سورہ روم کی آیت ہے آخری رکوع کی، اس میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو سود تم لیتے اور دیتے ہو، یہ صاف سے الفاظ ہیں۔ اب بندہ یہ کہے جی نہیں، لینا جو ہے نا وہ تو ناجائز ہے لیکن دیا جا سکتا ہے، میں کس کو چھوٹ دے رہا ہوں، کس کو خوش کر رہا ہوں؟ یہی کہ جو بینکنگ سسٹم ہے جو سود کی بنیاد پہ بنا ہے، میں اس کو صحیح قرار دے دوں؟ وہ بھائی قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کھل کے کہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ چھڑ گئی۔ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آج ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم نے تسلیم نہیں کیا تو آج دیکھیے کتنا دنیا نے ہمیں جکڑ لیا ہے، سود کے شکنجے میں ہم جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بددیانتی ہوگی کہ دین کی جو بات ہے وہ ادھوری لوگوں تک پہنچائی جائے اور ادھوری نہ پہنچائی جائے۔ محدثین نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہاں تک نہیں دیکھا کہ میرا والد ہے، اگر وہ حدیث بیان کرتا ہے تو والد کی گفتگو میں بھی اگر تھوڑی سی یعنی اضافہ ہوا یا کمی ہوئی تو بیٹے نے جو زیادہ بڑا عالم بھی تھا اور یعنی حدیث بھی روایت کرتا تھا، اس نے اپنے باپ کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا کہ ہوا ضعیفن، اس سے حدیث مت لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد استاد محترم علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود تشریف فرما ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جتنے استادوں سے ملا ہوں، جتنے استادوں سے جس کے آگے بھی بیٹھا ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے علم کو اپنے اس استاد سے کم نہیں پایا، مجھ فیل ہوا۔ لیکن ایک استاد تھا، جب بھی میں اس کے حضور بیٹھا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا علم اس سے کم ہے، اور وہ ہے علی ابن مدینی۔ علی ابن مدینی
بہترین استاد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، اور یہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کے والد محترم حدیث بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان سے روایت سنیں، حدیث سنیں؟ انہوں نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پوچھا، پھر سر جھکایا، سے بارہ پوچھا لوگوں نے، اب اپنے آپ کو کہتے ہیں علی ھذا دین، علی یہ تو دین ہے، تجھ سے سوال کیا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ تو فوراً فرماتے ہیں وہ ضعیف لا ترووا عنہ، میرا والد جو ہے نا وہ حدیث کی روایت میں ضعیف ہے، اس سے بالکل روایت نہ کرو۔ بینی اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فقہ الحدیث کی بہترین کتاب لکھی جو سنن نبی داؤد کہلاتی ہے، اور اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فقہی مسئلے تھے اس کو انہوں نے نیریشن کے ساتھ بیان کیا ہے، روایت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فقہی مسائل کو، حدیث بھی فقہی مسئلے بیان کرتی ہے، کوئی فقہ الگ چیز نہیں ہوتی، حدیث بھی فقہی مسئلے بیان کرتی ہے۔ آپ پڑھیں دیکھیں ایک ایک مسئلے کو، طہارت کے ہوں، نماز کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، حج کے ہوں، روزے کے ہوں، سارے تفصیل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان علماء نے روایت کیے ہیں۔ ابو داؤد بہت بڑے اسکالر تھے حدیث کے، اب ان کا بیٹا حدیث روایت کرتا ہے، اور ابو داؤد کا بیٹا ہے، امام کا بیٹا، مگر وہ علم حاصل نہیں کر سکا، پختہ نہیں بنا سکا جس طرح والد اپنا بنا چکا یا اپنے شاگردوں کو بنا رہا تھا۔ بیٹا حدیث روایت کر رہا ہے تو کسی نے پوچھ لیا جناب آپ کے صاحبزادے بھی حدیث روایت کرتے ہیں، کیا ہم اس سے روایت سنیں، آگے سنائیں؟ تو باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں ڈکلیئر کیا فوراً ہی کہ نہیں، بالکل اس سے روایت نہ لو، وہ اس معاملے میں بہت ہی کوتا ہے، یعنی کمزور ہے۔ تو جو انصاف ہمیں یہاں نظر آتا ہے اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن یہ کہنا کہ عقل نہیں مانتی۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ ایک آنکھ کا ہے تو اللہ نے اس کا ایک آنکھ کیوں بنائی ہے؟ کہ یہ عیب اگر لگانا تھا تو جسم کے کسی اور حصے پہ لگا دیتا، ضروری اس کی آنکھ ہی کانی کرنی تھی؟ تو یہ اعتراضات جو ہیں یہ پھر حدیث کو نہ ماننے کے بھی ہیں، اور دجال کے جو کیس ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے بھی اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے پچھلے ہفتے میں جواب دے چکا کہ فرعون کا ذکر اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے تو فرعون ماضی کا ایک قصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ہے فیوچر کا قصہ، فیوچر میں ہونے والی چیز، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر اس کی ایک آنکھ اللہ نے بنائی اور دوسری نہیں کو دی، اور یہ چیز اگر اللہ تعالیٰ یوں نہ کرتا اور جسم کا کوئی اور حصہ معیوب بنا دیتا، عیب والا بنا دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میں کپڑا چڑھا دیتا اور لوگوں کو میرا عیب پتہ نہ چلتا۔ لیکن جو آنکھ ایک بنائی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں۔ اور کافارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، وہ بھی ایک علامت ہے جس کو دیکھ کے ایک مسلم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ماننے سے انکار کر دے، یا وہ سمجھے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں۔ تو انہی میں سے آج کی جو ہمارے پاس وہ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح دجال کے بارے میں جو بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک انتہائی کمزور انسان ہوگا، جسمانی اعتبار سے نہیں۔ وہ ہوتا ہے نا ایک بندہ جو بڑی باتیں کرتا ہے، جی میرے پاس بڑا لشکر ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب وقت آئے نا امتحان کا، اس وقت وہ انتہائی بزدل بن جاتا ہے۔ اس وقت اس کی یہ لفظ عام ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں،
میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی انسان بڑا طاقتور کتنا ہو اپنے آپ کو دیکھ کے، کبھی میرے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، عہدے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جب وقت آتا ہے امتحان کا تو اس وقت وہ دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی بات تھی کہ اس کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، جس طرح وہ خدائی کے دعوے کرے گا، اگر اس کے پاس اس وقت طاقت ہو تو وہ اپنی دوسری آنکھ کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ کر لیتا یا کر لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کر سکے۔ وہ آئے گا لوگوں کے ساتھ ایک آنکھ کی طرح، لوگ دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکے گا اپنی آنکھ کو۔ اس لیے جب مومن اس کے دنوں کو دیکھے گا کہ اب وجود میں آ گیا، اب وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو وہ فوراً ہی اللہ کی پناہ میں آئے گا، اور ایسی صورت میں یہ دجال جو ہے کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مومن دیکھ کے پہچان جائے گا۔ تو ایک مومن کی طاقت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ اس کو سمجھے گا کہ وہ دجال ہے، اس کے پاس دکھاوا ہے ورنہ اندر کچھ نہیں۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں مظہری رحمہ اللہ، وہ روایت کرتے ہیں، ابو بکر الکلابازی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتابیں بھی پبلشڈ ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کانا نہ ہو اور اگر اس کی دونوں آنکھیں بالفرض صحیح بھی ہوں تو پھر تو اس کے بارے میں کسی قسم کا شبہ لوگوں کو نہ ہو۔ لوگ کہیں گے یہ تو انسان ہے، ہماری طرح ہی ہے، میری دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، تو پہچاننے میں مشکل ہوگی لوگوں کو۔ تو ایک تو یہ بات ہے جو کہ انسان ہوگا، وہ حیوان نہیں ہوگا، شیطان نہیں ہوگا، اس کے پاس قوت بظاہر ہوگی، اس کے پاس جو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے حالات زیادہ بہتر ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس نے خوبصورت اینک لگائی ہوئی ہو، جوتے بہترین پہنے ہوئے ہوں، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ بھی ایسے ہی ہوں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں، اور میرے ساتھ ہیں۔ یہ عقل مند ہیں یا تم زیادہ عقل مند ہو؟ تو بہرحال اس سے انسان وقتی طور پر اس کے دعووں کو سن کے یا اس کی تقریروں کو سن کے ڈر جائیں گے، مگر اس کو اللہ مسلمانوں پر مسلط نہیں کرے گا کہ وہ ان پر مسلط ہو کے ظالم جابر قسم کا انسان بن کے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ تو اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ انسان ہے، اس کی بنیاد انسانوں جیسی ہوگی، جس طرح دوسرے انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی تکلیف دے گا، اور جس طرح دوسرے انسان کھانے پینے کے محتاج ہوں گے یہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کی مصیبت میں یا آنکھ کی اس مسئلے میں ڈالا ہوا ہوگا، وہ اپنے آپ سے اس تکلیف کو یا اس آنکھ کو ختم نہیں کر سکے گا اور اس کی جگہ صحیح آنکھ لا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر اگر ایک مچھر مسلط کر دے تو وہی مچھر ہی اس کو جتنے کچھ دعوے وہ کرے گا کہ میں خدا ہوں، آسمان سے بارش برسا رہا ہوں، روٹیوں کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، اگر وہ اسی طرح کرتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی یہ ساری خدائی کو نفی کر سکتا ہے، ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی کمزوریاں ہوں گی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ قوی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس نہ قوی ہونے کی صفت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی کوئی صفت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں اس کی ذات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں، اس کی سلطنت یا قوت کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے، یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ مومن کم از کم ان باتوں سے آگاہ رہے اور عام بندوں کی طرح اس پر وہ خوف طاری نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے بھلا دیا، یاد نہیں رکھا یا اس کو اہمیت نہیں دی۔ وہ تو زیادہ خوف زدہ ہوں گے، مگر مومن اس سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور، اس کی عادات یا اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ بہت کمزوری کی علامت ہوگی، اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دجال کی کیا حالت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دجال کا حال بتایا ہے کہ اس وقت جب آپ حیات تھے تو آپ نے اس وقت بتایا کہ اس وقت دجال کی کیا حالت ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا اپنی گفتگو میں کہ وہ اس وقت زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شام کے تھے، کرسچن تھے، گھومتے گھماتے پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے۔ کرسچن پڑھا لکھا آدمی اور اپنی انجیل کا، اپنی بائبل کا عالم، وہ جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی بات سنی، آپ کی شخصیت کو دیکھا، آپ کے اندر علامات دیکھی، تو اسلام قبول کیا۔ اور اسلام ایسا قبول کیا کہ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ زبان ان کی نہیں تھی، سوری زبان اور ہے، اور یہ جب پہنچے ہیں تو عرب ورلڈ میں پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملے ہیں۔ تو سیرین ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جہاں قرآن مجید کو یاد کیا، وہاں عربی زبان کے بھی بہترین عالم بنے۔ صحابہ رش کرتے تھے ان کی قرات پہ کہ غیر عرب ہو کے اتنی خوبصورت قرات کرتا ہے۔ یار ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ عرب ہوں تو قرآن مجید ہمیں آئے گا، عرب نہ ہوئے تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آئے گا۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے پاس تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہی تمیم الداری ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو کچھ سال بعد سیدنا عمر نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، مگر دو یہاں کھڑے ہیں، دو وہاں کھڑے ہیں، دو وہاں کھڑے ہیں، اور دو کہاں کھڑے ہیں، کوئی باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے۔ بڑا عجیب سا لگا ان کو۔ تو سیدنا عمر نے اس موقع پہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس کام کو شروع کر دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، اور وہی کے ڈر سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے آپ نے تراویح کو بند کر دیا تھا۔ اب چونکہ وہی نازل نہیں ہو رہی تو میں شروع کرا دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی بہترین بات تھی۔ صحابہ کرام سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب تو وہی نازل نہیں ہوگی، لیکن ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا اسی کو شروع کرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ہاں تراویح شروع ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ حضرت عمر نے نماز تراویح شروع کرا دی، پہلے نہیں تھی۔ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو کلمات ہیں اذان میں اضافہ کر دیے، پہلے نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا ان پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اور بھائی حدیث پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اس میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تراویح نماز پڑھائی ہے، 3 راتیں پڑھائی ہیں، اور تیسری رات جب آپ نے دیکھا اتنا شوق ہے لوگوں کو کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے دیر بھی کر دی، آپ نے فرمایا گھر جاؤ، گھر جا کے پڑھو یہ نماز۔ اور آپ کا یہ جملہ ہے جو حدیث کی کتاب میں محفوظ ہے کہ آپ فرماتے ہیں انی خشیت ان یفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس شوق کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یہ 6ٹھی نماز تم پر فرض نہ کر دے، گھر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کیسے شروع کیا؟ پھر اس کے بعد یہ اذان ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے کہنے پر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ اذان میں کیا گیا۔ حضرت بلال کو کہا گیا، ابو محذورہ صحابی رسول ہیں، ان کو کہا گیا کہ اذان میں ان کلمات کو اس فجر کی نماز میں کہا کرو، فجر کی اذان کے لیے، تو کہتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب سب صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور انہوں نے اوکے کیا، اکیلے نہیں، جب انہوں نے سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل بنیاد اس کی بنتی ہے، تو آپ نے اس وقت 2 اسکالر تھے قرآن مجید کے جو بہترین قرات کرتے تھے، ان کو آپ نے فرمایا، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ ان کو آپ نے فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو آپ نے فرمایا ان یقوما للناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کیا کریں، جب تراویح پڑھانی ہو تو وہ خود آگے بڑھیں، قرات کریں، نماز تراویح پڑھائیں، قرآن پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں۔ تو اس لیے تمیم الداری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دین کی دلچسپی، شوق، محبت، بھرپور ایمان ان کو معلوم نہیں کہاں کہاں لے گیا۔ حالانکہ تمیم الداری سے بہت پہلے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، عرب تھے، قریشی تھے، انصاری تھے۔ ابی ابن کعب کو ایک موقع ملا کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، اور دوسرے یہ تمیم الداری جو باہر سے آئے ہیں وہ مسجد نبوی میں امامت کرا رہے ہیں، اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی الحمدللہ مسجد نبوی ہو، حرام مسجد حرام ہو، اس میں ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ عرب نہیں ہیں خالص، مگر وہ امامت کرا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پراپرٹی تھوڑی ہے کہ امامت کی کہ جو بس ہمارے لوگ امامت کرائیں گے، بلکہ جس کی قرات اچھی ہوگی، جو بہترین قرآن مجید کا عالم ہوگا، اس کو یاد رکھتا ہوگا، اس کو ہی کہا گیا کہ اس کو آگے کرے، آگے کیا جائے۔ آپ کا ارشاد ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، تم میں جو امام بنے وہ تم سب نمازیوں میں دیکھ لو کہ تم سب نمازیوں میں سب سے زیادہ بہترین قرآن مجید پڑھنے والا کون ہے۔ تو یہ ہمارا قاعدہ اصول ہے، اس کے علاوہ ہم مزید چیک نہیں کرتے کہ وہ نابینا نہ ہو، وہ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اس کی یہ خاصیت ہو، یہ خاصیت ہو۔ ہم اس چیز کو چیک کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ بس ایسے بندے کو لیڈ کرنے کے لیے آگے کھڑا کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی تھے، تو یہ جب آئے ایمان قبول کیا انہوں نے، تو انہوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ یہ ہے۔ جب یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور تمیم الداری کو پاس بٹھایا، اور آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر سنائی تھی، اب اس کی بات سن لو، یہ مجھے بتا رہا ہے۔ وہ کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں حدثنی، کہ مجھے تمیم الداری نے یہ بتایا کہ انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ، کہ وہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہوئے جو سمندری کشتی تھی، مع 30 رجلا من لخم و جذام، ان کے ساتھ 30 بندے اور تھے جو قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کے تھے۔ فلعب بہم الموج، لہر آئی کشتی کو اٹھا کے ادھر ادھر کہیں لے گئی۔ شہرن، 1 مہینہ لگ گیا سمندر کے اندر اس کشتی کو لوٹ پوٹ ہوتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، لیکن راستہ نہیں ملا، پتہ ہی نہیں چلا ہم کہاں ہیں۔ ثم ارفعوا الى جزیرۃ، پھر ان کا جہاز، شپ جو تھا یا کشتی جو تھی، وہ ایک جزیرہ تھا، اس کے قریب آ گیا۔ حتی مغرب الشمسی، وہ یعنی وہاں انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ سورج جو تھا نا وہ غروب ہونے لگا۔ فجلسوا فی اقرب السفینۃ، تو انہوں نے جہاز کو وہیں، کشتی کو جزیرے کے کنارے پہ لگا کے قریب ہی جگہ بنائی اور وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ اجنبی اندھیرا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، خدا نہ خواستہ یہاں کوئی مخلوق ہو، کوئی بلائیں نہ ہوں، وہ اٹیک ہم پر کر دیں، تو جو ہی کریں تو کم از کم ہم اپنی کشتی میں سوار ہو کے چل نکلیں۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسے مانوس ہوئے، ادھر ادھر دیکھ کے جزیرے کے اندر پیدل چل پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب چلتے گئے تو چلتے چلتے
آگے ہمیں ایک کوئی شے ملی جو قد کاٹ کی تھی، مگر اس کے اوپر اتنے بال تھے کہ زمین پہ وہ لٹک رہے تھے، مگر کہاں ہے اور کم کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو ہم اس کو ملے تو ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو بھائی؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اور کہ جساسہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے بجائے اپنے بارے میں کچھ بتانے کا انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، یہ جو سامنے کمرے، یہ جو سامنے بلڈنگ بنی ہے نا، یا چھوٹا سا ڈیرا ہے، اس ڈیرے میں جاؤ، وہاں ایک بندہ ہے، وہ بندہ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، وہ اس کو بڑا شوق ہے وہ تمہارے بارے میں جانے کہ تم کون ہو۔ تو کہتے ہیں فَأَقْبَلْنَا إِلَيْهِ، ہم اس کے پاس گئے تو اس کو دیکھا تو ذرا ڈر بھی لگا، بڑے قد کا انسان ہے، تو خیال آیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ شیطان ہی نہ ہو۔ تو ہم اس کو ملے تو اس نے بتایا، کچھ سوال ہم سے شروع کر دیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بیسان نام کا باغ ہے کھجوروں کا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ ان کے اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ کہنے لگا میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کا وہ باغ پھل دے رہا ہے ابھی تک، اس میں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں؟ تو اس پہ کہتے ہیں تمیم الداری کہ ہم نے کہا ہاں بالکل وہ باغ بڑا زبردست ہے، کھجوریں اس پہ مل رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب سنو کہ وقت آ رہا ہے، یہ باغ خشک ہو جائے گا، اس کی کھجوریں اب پیدا ہونا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ ایک لیک ہے یہاں، طبریہ نام کی ایک لیک ہے، اس لیک کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اتنا پتہ ہے ہمیں لیک ہے۔ وہ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں پانی ہے یا خشک ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس میں تو پانی ہے۔ اور کہا سنو یہ لیک بھی ان قریب ختم ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک چشمہ ہے، زار نام کا ایک جگہ ہے، وہاں کا چشمہ، اس کے بارے میں تمہیں علم ہے کچھ؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بڑا پانی ہے، چشمہ پھوٹ پھوٹ کے اس سے پانی نکلتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی آبادی ہے، زمین ہے، وہ اس کے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، وہاں کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو کہنے لگا کہ سنو یہ چشمہ بھی اب بند ہو جائے گا۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے قد کاٹ کا انسان ہوگا، عظیم انسان کا اس کو۔ تو عظیم انسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی 10-15 فٹ کا بندہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی عظیم انسان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں 6-7 فٹ کا ایک کون تھا بندہ ابھی فوت ہو گیا ہے، چنا، تو کتنا لمبا تھا، اس کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ انسان یوں کھڑا ہو۔ تو اس معاملے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں میرے مقابلے میں وہ عظیم ہے۔ اور آپ تو خواتین بھی، کچھ خاتون بھی ایک ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی لمبی ہے، وہ بھی 7 فٹ کے پلس کی ہے۔ ابھی بھی ایک نوجوان ہے جو ابھی 25 سال کا بھی نہیں ہوا، اس کے بارے میں بھی بہت کچھ خبروں میں آ رہا ہے کہ وہ بھی بیچارہ گھر میں رہتا ہے، یہیں پنجاب کا کوئی دیہات ہے اس میں، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ تو حالانکہ والد نے بہت اونچا وہ بنایا ہوا ہے دروازہ، لیکن وہ سر جھکا کے بار بار ٹکریں کھانے کے بعد سر جھکا کے گزرتا تھا۔ تو والد نے وہ سب گرا کے اس کے لیے الگ کمرے بنائے ہیں اور گھر بنایا ہے کہ جس میں والدین بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، وہ خود بھی آئے تو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو عظیم انسان یہی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، قد کاٹ کے بڑے لوگ۔ تو ایک تو وہ قد کاٹ کا بڑا ہوگا، دوسرا آپ نے فرمایا وہ زندہ ہے، تو آج بھی زندہ ہے کیونکہ اس نے آنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی جزیرے میں ہے۔ جزیرے کیسے ہیں کچھ پتہ نہیں ہمیں،
مجھے اتفاق ہوا آج سے کچھ 4-5 سال پہلے مالدیپ جانے کا. تو مالدیپ میں وہاں پہ ہمارے جو دوست تھے انہوں نے ایئرپورٹ کا الگ جزیرہ ہے، وہاں سے یوں نکلیں تو آگے شپ پہ بیٹھیں تو تھوڑا سا کراس کریں تو الگ جزیرہ ہے، وہاں پہ پھر لوگوں نے اپنے گھر بنایا، مارکیٹیں ہیں، بزنس ہوتا ہے. ملک کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ وہی ہے، اور پھر وہ بھی 15 منٹ یوں چلیں 15 منٹ یوں چلیں وہ زمین ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس میں آباد ہیں. پھر اسی طرح وہ مجھے پیچھے اندر جزیرے میں لے گئے تو پتہ نہیں کتنی دیر تک، آدھے گھنٹے سے بھی پون گھنٹے سے بھی زیادہ وہ کشتی جو تھی وہ دوڑتی رہی، اور اندر جا کے کہیں جہاں ہر طرف پانی پانی تھا، نیلا پانی، وہاں ہم اترے تو اس میں جو ہوٹل تھا، کمرہ تھا رہنے کا، میں اس میں گیا تو جو ہی میں پہنچا وہاں اذان ہو رہی تھی، اذان شروع ہو گئی. جو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو نیچے مسجد تھی، نماز پڑھنے گیا تو پوری مسجد فل ہو گئی کہ 15-20 جو گھر ہیں اس کا ایک ایک بندہ، مرد عورت سب وہاں پہنچ جاتے ہیں، با جماعت نمازیں پڑھتے ہیں. تو مجھے بتانے لگے کہ ہمارے اس پورے ملک کے 1200 جزیرے ہیں، 1200 جزیرے، اور 1200 جزیروں میں صرف اور صرف کوئی زیادہ سے زیادہ 200 یا 300 جزیرے آباد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، باقی پہ گئے ہی نہیں ہم. تو دنیا میں ہیں ایسے جزیرے، سمندروں میں ہیں. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کون سے جزیرے میں، آج کل تو سارے جزیروں کو ہم نے الٹ پلٹ کر دیا ہے، دیکھ لیا ہے، زمین کو کھود لیا ہے تو کوئی شے ہم سے چھپ نہیں سکتی. نہیں جناب، اتنی ترقی کے باوجود بھی یاد رکھیے ہم سے بہت سی چیزیں ابھی تک چھپی ہوئی ہیں، ابھی انکشاف نہیں ہوا. قرآن مجید کے یہ الفاظ یاد رکھیے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دنیا والوں کو اپنی نشانیاں مسلسل دکھاتے رہیں گے. دنیا کے اندر ہم نے جو قرآن میں کہا ہے، رسول کی زبان سے کہا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ نشانیاں وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے، اور وہ دکھائی ہیں، دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت یہ سوال ہوتا ہے جی وہ کہاں ہے، چونکہ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں ہے اس کا، سب کچھ کھوج لگا لیا ہے تو لہذا ہم نہیں مانتے کہ وہ ہے. یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی انسان ہیں مگر حیوانوں کی طرح ہیں، درندوں کی طرح ہیں، ان کو بھی کہیں قید کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. سورۃ کہف ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہی باتیں ہیں. وہ ظاہر نہیں ہوا یا ظاہر نہیں ہو رہے لیکن آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان کو اتاروں گا، وہ اتریں گے، اور جب اتریں گے تو کوئی بھی کتابی آدمی، جوز کرسچن، ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. یعنی اس طور پر کہ واقعی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، واقعی اللہ نہیں ہے، یہ انسان ہے اور رسول اللہ ہیں جو مسلمان کہتے تھے. تو یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث رسول میں بھی ہیں. اگر ان پہ شک کا اظہار کریں تو ہمارا ایمان رخصت ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث تمیم الداری نے اس عظیم انسان کی جو ایک خبر دی، وہ یہ بھی دی کہ ہم اس کو جب ملے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو مضبوطی سے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے. وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ یوں اکٹھے کر دیے گئے تھے اور اس کو چاروں طرف سے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان جو بھی حصہ ہے اس کے وجود کا، اس سارے کو لوہے کی جو ہے نا، لوہے سے اس کو جکڑا ہوا تھا، یعنی اس کو کور کیا ہوا تھا. یعنی گھٹنے بھی اس کے کورڈ ہیں اور ٹخنے بھی کورڈ ہیں. گھٹنے اس لیے کورڈ ہیں کہ وہ بیٹھ نہ سکے، اور ٹخنے اس لیے کورڈ ہیں کہ وہ پاؤں کو ہلا تو لے مگر کچھ اور نہ کر سکے. یہ اس کو ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو مسیح دجال کے نکلنے کی بھی کچھ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. وہ یہی حدیث ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بیسان نام کا کھجوروں کا باغ، اس کے پھل ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہو رہے ہیں. اور کہا سنو وہ اب ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت وہ
ایک شہر بیسان ہے جو فلسطین کے ساؤتھ میں ہے، ساؤتھ میں، شمال میں، تو وہ اس کا جو باغ ہے اگر وہ جا کے دیکھا جائے تو وہ بالکل خشک ہو چکا ہے. یہ ہے. پھر اس کے بعد طبریہ نام کی جو لیک ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس میں بھی پانی نہیں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اب دیکھیے آہستہ آہستہ اس کی علامات ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ خود کہتے ہیں میں خود کئی دفعہ میں گیا ہوں، اس باغ کو بھی دیکھا ہے اور اس لیک کو بھی دیکھا ہے. تو باغ کی یہ حالت تھی کہ اس میں ایک دو کھجور کے درختوں کے کچھ نہیں تھا، اور دوسرا جو لیک ہے وہ بالکل سمٹتی چھوٹا سا جوہڑ سی لگتی تھی، اور شاید یہ بھی چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ختم ہو جائے. تو یہ بات بھی دیکھیے آج یہ چیز موجود ہے. یہ تصویریں انہوں نے لگائی ہیں کہ میں یہاں گیا ہوں اور یہ تصویروں کی حالت ہے. آپ کتاب کو دیکھیے گا اس میں یہ تصویریں آپ کو مل جائیں گی. پھر یہ ہے کہ جو زغر نام کا چشمہ ہے اس کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ آج تو وہ پانی دے رہا ہے، ارد گرد کھیتیاں ہیں، باغات کو سیراب کیا جاتا ہے اس کے پانی سے، لیکن وقت آ رہا ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا. تو جارڈن کا جو سمندر ہے ڈیڈ سی، اس کے کنارے پہ، یہ مشرقی کنارے پہ یہ چشمہ تھا، باغات تھے. آج وہاں جائیں تو وہ بھی تقریباً خشک ہو چکے ہیں. تو یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، غیبی خبریں اس کے بارے میں. تو اس صورت میں اب مزید جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید وضاحتیں کی ہیں. وہ حدیث میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کس طرح اس کے سوالات تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. بڑے خوش ہوئے کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا تھا، تمیم الداری خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے، اور یہ اس کی باتیں سن لو، یہ یوں کہہ رہے ہیں. تو اس پہ بھی بڑی خوشی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر یہ ہے کہ مسیح دجال کب ظاہر ہوگا، یہ ایک سوال ہے. تو اس بارے میں دجال نے خود اپنے بارے میں بتایا، جو حدیث ہم پڑھ چکے کہ میں ان قریب ظاہر ہو رہا ہوں، آ رہا ہوں، یعنی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میں نکل آؤں گا. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے جو تمیم الداری نے بتائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری کی باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں سنو، اس نے کیا کہا تھا تمیم الداری کو. تمیم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ دجال نے ان کو کہا تھا انی مخبرکم، میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں اپنے بارے میں، انی اپنے بارے میں، کیا کہ انی انا المسیح، میں ہی مسیح ہوں. دجال نہیں کہا اس نے، وہ اپنا، اور میں ہی مسیح ہوں. وَإِنَّ لِي فِي الْخُرُوجِ، مجھے اب لگ رہا ہے، یہ وقت قریب آ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے گی کہ جاؤ بھائی، میری زنجیریں کھول دی جائیں گی اور مجھے کہا جائے گا کہ نکل جاؤ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس کے نکلنے کی کچھ روایات، یعنی اس کی علامات جو ہیں وہ بھی کچھ علماء نے اور روایات کے ذریعے سے بیان کی ہیں، اور یہ روایات کوئی کچی پکی کتابوں کی نہیں ہیں، موسٹ اتھینٹک بکس جو ہے میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. اچھا، ہمارے ہاں جب روایت کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ روایت پسند ہے. روایت پسندی کیا ہے؟ مجھے بتائیے کوئی خبر آپ کے پاس پہنچتی ہے وہ بغیر روایت کے پہنچتی ہے؟ خبروں میں آپ کرتے ہیں تو
تو اخبار میں جو خبریں لکھی جاتی ہیں وہ کون لاتا ہے خبریں؟ صحافی لاتے ہیں نا. وہ ادھر گھومتے ہیں، خبریں لیں، پہنچائیں، اخبار والوں نے لکھا، وہ پرنٹ کر کے پھیلا دیا. سورسز تو ہے نا ان کے پاس، چاہے وہ ضعیف سورسز ہوں، ویک ہوں، لیکن ایک روایت تو ہے. اخبار ہم پڑھتے ہیں وہ بھی روایت ہے. میں اپنے دادا پردادا کی بات کرتا ہوں، چچا کی بات کرتا ہوں جو مرحوم تھے، وہ بھی روایت. تو روایت کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے اتنا؟ صرف یہ کہہ کے کہ روایت پسند ہیں، یہ کہہ کے یہ جو بہت بڑا سورس ہے اسلام کا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ورنہ روایت پسند ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کر سکتا ماضی کی جب تک کہ میرے پاس وہ روایت نہ ہو، یا میں نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی، کتاب کا سورس میرے پاس ایک روایت ہے، یا جو آتھر ہے اگر اس نے کچھ لکھا ہے میں اس سے ملا ہوں گا اور اس نے مزید کچھ چیزیں اور بتائی ہوں گی، وہ روایت ہے. میں یہی کہوں گا میں نے اس سے سنا، میں نے اس کو پڑھا. تو یہ پڑھنا، سننا، دیکھنا، یہ سب روایت ہی تو ہے اور کیا ہے. تو لوگ اس سے بڑے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ دین اسلام کی جو روایات ہیں ان کو کوئی بچوں کا کھیل نہ سمجھا جائے کہ جس طرح ایک خالہ والدہ جو ہے نا اپنے بچے کو کہتی ہے جاؤ خالہ کے پاس کہ تمہاری میری اماں پوچھ رہی ہیں کہ خالہ یہ بتائیں کہ پرسوں میں نے جو دوپٹہ دیا تھا اور اس کو کلر کرانا تھا، وہ سبز رنگ کا کلر کرانا تھا، وہ کرا لیا ہے. اب بچہ جو ہے وہ جا کے یہ لفظ، ماں کے یہ لفظ نوٹ کیے، اور پھر اس کے بعد بچے کے وہ لفظ جو اس نے اپنی خالہ سے کہے وہ اس کو بھی لکھے گئے، اور پھر اس کے بعد جو جواب اس نے دیا خالہ نے وہ اس کے لفظ بھی لکھے گئے. پھر بچے نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ لفظ بھی لکھے گئے. اب یہ سارے لفظوں کو لکھ کے لوگ انالیسس کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے جی والدہ نے کیا کہا، بچے نے اس بات کو کیا سے کیا بنا دیا. خالہ نے کیا کہا، بھانجے نے وہ بات سنی، ان لفظوں کو کیا سے کیا بنا دیا. یہ ڈیفرنس نظر آتا ہے ہمیں. تو یہی کچھ حدیث میں ہوا ہے، روایت میں ہوا ہے. اور بھائی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. بھائی کوئی تھالی کٹورے کا معاملہ نہیں ہے کہ جاؤ خالہ کو دے اور اس کو یہ کہو اور لے آؤ خبر. حدیث ہے بھائی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. بڑے بڑے اسکالرز اس میں شامل ہوئے ہیں. کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں یہ. جہاں چھوٹی سی روایت میں اگر معمولی سی بھول کسی راوی سے ہو گئی، اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے. نہیں سنتے اس کی بات، نہیں مانتے اس کی. جھوٹ اگر بولتا ہے تو اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی اس کو مقام مل سکے کہ تم یہ روایت کر سکتے ہو یا تمہاری روایت قبول کی جا سکتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ محدثین کرام نے ان سارے راویوں کی حالات زندگی پر کتابیں لکھی ہیں. اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں بتایا کتاب الثقات کہ موسٹ اتھینٹک جو راوی ہیں یہ ان کے حالات زندگی ہیں. اور پھر اسی طرح کتاب الضعفاء والمتروکین، یعنی اس کتاب میں میں ان راویوں کے نام لکھ رہا ہوں جو ویک سورس تھے، ویک تھے، جن کی میموری ویک تھی، جن کا لکھنا ویک تھا، یعنی لکھتے تھے بعد میں پڑھ نہیں سکتے تھے. اور پھر متروکین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر الزام لگ چکا ہے، کسی بڑے اسکالر نے الزام لگایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. تو کوئی اسکالرز اگر کسی بندے پر الزام لگا دے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ایسے نہیں لگاتا، اس نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے. اب اس کے اس لکھے ہوئے کو بعد والے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، بڑے اسکالر نے اس کو کہہ دیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی کہ جھوٹ بولتا ہے. اب یہ کام کوئی کیا ہے کسی نے؟ کوئی مجھے سائنس بتا دیجئے، کوئی موضوع بتا دیجئے، کوئی فیلڈ بتا دیجئے کہ جس میں ان تمام چیزوں کو نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہو. کوئی نہیں کرتا. ہم سنتے ہیں نا یہ بات، اکثر و بیشتر سنتے ہیں بزرگوں نے فرمایا. کہنا تو بڑا آسان ہے مگر ذرا بزرگ کا نام تو لیجئے. کہاں فرمایا، کہاں لکھا ہے؟ یہی چیزیں ہیں. ہم نام لے لیتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا. بھئی کہاں فرمایا، اس کی سند تو بتائیے.
ان کی سند ہے تو پیش کیجئے، جس طرح محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پیش کی ہے۔ اور اگر سند نہیں ہے تو فرمانا جو ہے یہ بڑا آسان ہے، میں گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ فرما سکتا ہوں، لیکن انہوں نے تو جا جا کے ایک ایک کو ملے ہیں، اس کو دیکھا ہے، اس کے گھر والوں سے، اس کے محلے والوں سے، نمازیوں سے پوچھا اس کے بارے میں۔ امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے کتاب الکفایہ، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بڑا عجیب دور تھا یہ محدثین کرام کا۔ جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں نے روایت کی ہے تو اس کی روایت کو لیا، پوری نیریشن کو لکھا، اور لکھنے کے بعد اسی بندے کو ملنے چلے گئے۔ جب جا کے ملے، اس کی مسجد میں جا کے ٹھہرے، نماز پڑھی اس کے ساتھ یا اس کو پڑھتے دیکھا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کرتے ہیں یا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کا علم ہے کہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض اس کا علم نہیں تھا تو خود ملے، خود مل کے اس سے بات کی، کہاں بھائی آپ سنا ہے حدیث روایت کرتے ہیں، ہاں بتائیے ذرا کچھ ہمیں بھی فائدہ پہنچائیے۔ تو اس نے جو حدیث بیان کی اس سے اندازہ لگا لیا کہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا ضعیف ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں سے مسئلے پوچھتے تھے، اس کے رشتہ داروں سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے، حتیٰ کہ یہ محلے والے رشتہ دار اتنی معلومات دینے کے باوجود بھی وہ ایک سوال کرتے تھے اس محدث سے، اور بھائی خیر ہے، اتنا کچھ تو پوچھ رہے ہو، حل تریدون ان تزوجوہ، یہ اتنی انکوائری کر رہے ہو، کیا اس کو بیٹی دینی ہے؟ اس حق اس کیوں حال ہوتا تھا۔ اور خطیب بغدادی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ عالم تھا کہ اگر کوئی محلے والا یا ہمسایہ یا کوئی دوست یا کوئی بندہ کسی کو تنگ کرتا اور بار بار تنگ کرتا تو وہ کھڑے ہو کے یوں دعا کرتا تھا سب کے سامنے، مسجد میں، مسجد سے باہر، کہ اللہم سلط علیہ محدثا، اللہ اس پر کسی محدث کو مسلط کر دے۔ اس کو بددعا دیتا تھا۔ کیوں دیتا تھا؟ کہ میں جب وہ محدث اس کے بارے میں لکھے گا نا تو میں اس کو کچھ بھی کہوں وہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اس کے بارے میں یہ لکھ دے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کتاب میں اس کا ذکر ہو جائے گا اور قیامت تک کے لیے لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ تو حالت تھی جناب۔ اس کو ہم روایت کہہ کے لوگوں کے کانوں کو بدظن کر رہے ہیں کہ جناب یہ روایت پسند نہ ہو۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ یہ کب نکلے گا مسیح دجال؟ اس کی ایک خبر تو اس نے خود دے دی کہ میں عن قریب نکلنے والا ہوں، آ رہا ہوں۔ دوسری اس کے نکلنے کی کچھ علامات علماء نے یہ لکھی ہیں کہ جب وہ نکلے گا تو قسطنطینیہ، ترکی کا جو شہر ہے آج استنبول، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اور فتح کیسے ہوگا؟ بغیر لڑائی کے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے، یہ استنبول جو تھا یہ ویٹیکن تھا، جیسے آج روم کا ویٹیکن ہے نا، سینٹر آف ایکسیلنس جو کرسچینٹی کا ہے، روم کا شہر روم، تو اس میں جیسے وہ ہے ایسے ہی کسی زمانے میں اس سے پہلے یہ استنبول ہوا کرتا تھا۔ اور استنبول میں ان کا ایک بہت بڑا چرچ بھی ہے، اگر کسی نے استنبول کو وزٹ کیا ہو تو وہ جا کے دیکھیے، اس چرچ کو کہا کرتے تھے آیا صوفیہ۔ تو یہ آیا صوفیہ جو ہے بہت بڑا ویٹیکن کا مرکز تھا، پوپ جو تھا وہیں بیٹھتا تھا، دنیا آتی تھی دنیا بھر سے، پورا یورپ آتا تھا، نارتھ امریکہ کے لوگ ہر طرف سے، کالے گورے سب آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد الفاتح کو یہ توفیق دی کہ اس نے قسطنطنیہ کو، استنبول کو فتح کیا۔ کیسے فتح کیا؟ یہ میں آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، یہ اینک والے، کون، کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ عبداللہ ایسا تھا کہ ان کے والد بھی بادشاہ تھے، سلطان محمد فاتح کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔
تو یہ خلفاء جو تھے نا، یہ اپنے ہاں علمی مجلسیں بھی کیا کرتے تھے، تو ان علمی مجلسوں میں کبھی کبھی احادیث کو بھی سنا کرتے تھے۔ تو خلیفہ بیٹھا ہے اور یہ چھوٹا سا بیٹا ہے محمد الفاتح، یہ بھی بیٹھا ہے وہاں، تو پتہ تھا سب کو کہ یہ شہزادہ ہے۔ تو وہ پڑھنے والے نے جب حدیث پڑھی، مسند احمد کی وہ روایت تھی، مسند احمد ہی پڑھ رہے تھے، تو اس میں جو حدیث تھی وہ یہی تھی کہ تم ضرور استنبول کو، قسطنطینیہ کو فتح کرو گے، جو لشکر وہاں جائے گا وہ اس وقت کے تمام لشکروں سے بہترین لشکر ہوگا، اور جو ان کا لیڈر ہوگا وہ اس وقت کے تمام قائدین سے، چیف آف آرمی سٹاف سے بہترین آرمی سٹاف ہوگا۔ یہ حدیث جب اس بچے نے سنی تو سننے کے بعد اچھل پڑا، کہتا ہے ابا وہ میں ہوں گا، اور اس نے کر کے دکھایا، اس نے فتح کیا۔ تو یہ جو فتح کرنا تھا قسطنطینیہ کا، یہ لڑائی سے ہوا ہے، لیکن آپ کا ارشاد ہے بغیر لڑائی کے فتح ہوگا۔ اب لڑائی کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کو، تو پتہ چلتا ہے جب سے کمال اتاتورک آیا اس نے کیا کیا، سب کچھ مسجدوں پہ تالے لگا دیے، اذانیں بند کر دیں، عربی زبان پہ پابندی لگا دی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ جو تھا چرچ تھا، یہی آیا صوفیہ، اس کو مسلمانوں نے مسجد بنا رکھا تھا، اس نے اس کو بند کر کے وہاں کیا کیا، ان کو کہا کہ بھائی یہ چرچ ہے، آج کے بعد تم یہاں عبادت کر سکتے ہو۔ کچھ عرصہ ہوتی رہی، پھر اس کے بعد بند کر دیا، اس کو لاک کر دیا۔ اب کون فتح کرے اس کو؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال پہلے طیب اردگان نے ایک فیصلہ کیا، ڈٹ کے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج سے آیا صوفیہ کو مسجد ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور بغیر لڑائی کے جو تو بار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ارشادات ہیں، دیکھیے آگے کیا کیا نتائج دکھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے انالیسز ہیں، لیکن پتہ بعد میں چلے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے اس کی علامت یہ بتائی تھی کہ قسطنطینیہ جس کو استنبول کہتے ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو مسلمان بغیر لڑائی کے فتح کریں گے، وہ ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف خشکی ہے، جہاں جائے نا استنبول میں، استنبول وہ ایسٹ میں ہے، یعنی وہ ایسٹ کا حصہ ہے، مشرق کا حصہ ہے، سمندر ہے، لوگ فیری پہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر آتے ہیں، اور سمندر مرمرہ جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے شہر بھی آباد ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کی لڑائی میں شامل ہوں گے اور اس کو فتح کریں گے، جو سلطان محمد الفاتح کے دور میں ہوا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب وہ آ جائیں گے اور فتح کر کے اندر داخل ہوں گے تو اب وہاں وہ اسلحے سے لڑائی نہیں لڑیں گے، اور نہ ہی ایک تیر ماریں گے، یعنی گولی نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ یوں کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہ نعرہ ہوگا ان کا۔ فوج جو ہے نا یا مسلمان اس موقع پہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہیں گے۔